اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا آپ آگے تشریف لے آئیں، پیچھے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ قربانی کے حوالے سے قربانی بالاتفاق واجب ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے۔ اس کا نصاب کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے 10 سال میں سے ہر سال قربانی کی ہے، ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی ہے، اور ان میں سے 63 کو اپنے ہاتھ سے نہر اور ذبح فرمایا۔ یہ 63 سالہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ بقیہ کی جتنی بچتے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیا، اور انہوں نے پھر اس کو آگے اس کی قربانی دی۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد 10 سال مسلسل قربانی فرمائی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی قربانی چھوڑ دیں، اس کی جگہ اور مصارف ہیں وہاں خرچ کریں۔ تو میں ان پہ سوال کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں آپ کو اگر غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا اور جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے ان پر بڑا ترس آتا ہے آپ کو، تو ایسے کرو بڑے موبائل چھوڑ دو، 1.5 2 لاکھ والے، بڑی بڑی کوٹھیاں چھوڑ دو، بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ دو، ہر سال نیو ماڈل چھوڑ دو۔ ہاں جی، ان پیسوں سے آپ تعاون کرو نا۔ اگر اسی طرح کہو گے جیسا کہ ایک ساتھی نے کافی عرصہ پہلے مجھے کہا تھا جی فلاں ساتھی عمرے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو منع کریں، اس پہ زیادہ روکے آپ اس کو منع کریں، عمرے پہ جا رہا ہے، 2-3 حج کر چکا ہے، 4-5 عمرے کر چکا ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا میں اس کو کیسے روکوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے۔ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال، ہر 2-3 سال کے بعد عمرے کا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے زیادہ کرو اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا، عمرے کثرت سے کرو، زیادہ عمرے کی وجہ سے اللہ غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ پھر تو کل کہیں گے جی مسجدیں بھی نہ بناؤ، کل کہیں گے جیسے حج عمرے کی بات سن چکے مسجدیں نہ بناؤ، فلاں کام نہ کرو۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ اپنی جگہ پہ واجب ہے۔ اور آگے سنیے، آخری حدیث اور بات مختصر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي، جو آدمی صاحب نصاب ہے یعنی وسعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، اس مال کے باوجود فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے، ہماری عیدگاہ کے ساتھ ہمارے پیچھے عید کی نماز نہ پڑھے، عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ فلا یحضر مصلانا، وہ عیدگاہ کے قریب عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ یہ وعید ہے
تو اس لیے قربانی جن پر واجب ہے، اور انشاءاللہ یہ نصاب کا تذکرہ آئندہ دروس میں کروں گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ عشرہ نصیب کر دیا ہے۔ آج آپ نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے وہ ذی الحجہ کے عشرے میں، ذو الحج کے عشرے میں آپ نے یہ نماز پڑھی ہے، تو اس کے جو فضائل پہلے عرض کیے ہیں اور آپ نے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کو ہمارے ملک اور ملک والے تمام لوگوں کو، اندرون بیرون والے سب کے لیے خیر و برکت کا، حفاظت کا، صحت کا اللہ اس عشرے کو ذریعہ بنائے۔